السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل کتابوں کی نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اقرا یاسین، اور آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں تشا گوہر کے قلم سے تحریر کردہ ناول محبت کچھ یوں ہے تم سے کی ایپیسوڈ نمبر 21 کو لے کر۔ اس ایپیسوڈ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے جلدی سے کر لیجیے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور کلک کر لیجیے بیل آئیکن کو۔ اب آتے ہیں ایپیسوڈ کی جانب۔ سکندر اور اس کی ٹیم ایمرجنسی میں نکلے تھے۔ انہیں ایک مخبر نے بتایا تھا کہ ادیب رانا کا اسمگلنگ کا مال کنٹینر میں لوڈ ہو کر باہر بھجوایا جا رہا تھا۔ ان کے پاس 1 منٹ بھی نہیں تھا ضائع کرنے کو۔ اس نے فوراً اپنی ٹیم تیار کی اور مطلوبہ لوکیشن پر روانہ ہو گیا۔ کنٹینر لوڈ ہو چکا تھا اور چلنے ہی والا تھا جب سکندر کی ٹیم پہنچ گئی تھی۔ اس سے پہلے کہ کوئی کچھ کہتا ایک گولی کی آواز آئی اور پھر اس کے بعد دونوں طرف سے فائرنگ شروع ہو گئی۔ سکندر اور اس کے ساتھی اپنی گاڑی کے پیچھے چھپ گئے اور ان کا ایک ممبر کنٹینر کے پچھلے حصے کی جانب گیا۔ سکندر نے فوراً سے بیشتر گاڑی کی اوٹ سے ذرا سا باہر کو ہو کر سامنے والی عمارت میں کھڑے سنائپر کا ٹارگٹ سیٹ کیا جو وامک کا نشانہ لے رہا تھا۔ اس نے ٹریگر دبایا اور 2 گولیوں کی آواز ایک ساتھ گونجی۔ سکندر نے ایک دم سے وامک کو کور کیا تھا۔ سر سنائپر وہیں دم توڑ گیا اور درد کی ایک تیز لہر سکندر کی کمر کے بائیں جانب محسوس ہوئی۔ اس نے بے اختیار ہاتھ رکھا۔ اس نے وامک کو اس گولی کے نشانے سے بچانے کی کوشش کی تھی۔ سر 2-3 لوگوں کی آواز اس کے کانوں میں گونجی اور وہ ایک دم سے چہرے پر تکلیف کے آثار چھپاتے ہوئے دوبارہ گاڑی کی اوٹ میں ہو کر بیٹھ گیا۔ وامک نے اس کی شرٹ اٹھا کر دیکھا۔ سر گولی نے صرف گیز کیا ہے، چھو کر نکلی ہے، لیکن زخم 3 سینٹی میٹر گہرا ہے۔ سکندر نے ہلکا سا سر ہلایا اور ٹیم کو اشارہ کیا۔ انہوں نے کنٹینر کو چاروں طرف سے گھیرا اور ایک ساتھی نے پیچھے جا کر اس کا لاک توڑا۔ کئی لڑکیوں کی چیخیں ایک ساتھ سنائی دی تھیں۔ 25 سے 30 لڑکیاں اسمگل کی جانے والی تھیں جسے سکندر اور اس کی ٹیم نے روکا تھا۔ 3 آدمی گرفتار کر لیے گئے تھے اور لڑکیوں کو بحفاظت ان کے انویسٹیگیشن آفس کی بلڈنگ میں لایا گیا تھا۔ سب سے پہلے سکندر کی مرہم پٹی وغیرہ کی گئی تھی۔ اس کا زخم کچھ دنوں میں بڑھ جاتا۔ اس نے پوچھ گچھ کے لیے اپنی جگہ نوید کو کمانڈ دی اور خود انجیکشن کے زیر اثر کچھ دیر کے لیے سو گیا۔ اس کا کام مزید بڑھنے والا تھا۔ اس نے ادیب رانا کی دکھتی رگ پر ہاتھ رکھا تھا۔ وہ کنٹینر ادیب رانا کے جرم کا ثبوت بھی تھا اور اس کے غیر قانونی کاروبار کا بہت بڑا سرمایہ داؤ پر لگا تھا۔ اب یا تو وہ قبول کرتا کہ اس میں اسی کا ہاتھ ہے اور کنٹینر واپس مانگتا، یا کروڑوں کا نقصان برداشت کرتا اور اپنے گاہکوں سے ذلیل ہوتا۔ اس نے ادیب رانا کو آگے کنواں پیچھے کھائے کے مستاق ایسی ہی جگہ لا کھڑا کیا تھا۔ جلد یا بدیر ادیب رانا سکندر کے سامنے آنے والا تھا۔ سکندر کی گاڑی کے انجن بند ہونے کی آواز آئی تو آمنہ سب سے پہلے باہر کو بھاگی۔ وہ گاڑی سے اتر چکا تھا۔ ڈرائیونگ سیٹ کا دروازہ بند کر کے وہ گاڑی لاک کر کے اندر داخل ہوا۔ سکندر نے آہستہ سے جھک کر آمنہ کو گود میں اٹھایا۔ اس کے زخم میں ہلکی سی ٹیس سی اٹھی تھی۔ کیا ہو رہا ہے؟ اس نے آمنہ کے خوشگوار موڈ کو دیکھا۔ وہ بہت خوش لگ رہی تھی، جیسے کوئی خزانہ ملا ہو۔ چاچو، آپ کو پتہ ہے آج آپی کا برتھ ڈے ہے، ہم ان کو سرپرائز پارٹی دے رہے ہیں، اس لیے ان کو چھپانا ہے، لیکن وہ ہماری بات نہیں مان رہی۔ وہ نہیں جائیں گی تو سرپرائز خراب ہو جائے گا نا، آپ ہیلپ کریں نا ہماری، اس نے سکندر کی گود میں ہی چڑھے ہوئے کہا۔ سکندر نے جھک کر آہستہ سے آمنہ کو نیچے اتارا۔ ہیں کہاں تمہاری آپی؟ اس نے نظریں ادھر ادھر گھما کر الماس کو ڈھونڈنے کی کوشش کی۔ ہمارے روم میں، آمنہ نے جواب دیا تو وہ بچوں کے کمرے کی طرف بڑھنے ہی لگا تھا جب سارا اپنے کمرے سے نکلی۔ ارے سکندر، بالکل صحیح وقت پہ آئے ہو، الماس کا برتھ ڈے ہے اور ہم سب سیلیبریٹ کرنے والے ہیں۔ اسے نہیں پتا بچوں نے سرپرائز رکھا ہے اس کے لیے۔ میں نے سوچا ہر وقت پتہ نہیں کیا کیا سوچتی رہتی ہے، کہیں آتی جاتی بھی نہیں ہے، اسی بہانے تھوڑا سا موڈ بھی اچھا اثر پڑے گا اس کے۔ سکندر نے سر ہلایا۔ وہ آمنہ اور سارا کے پیچھے ہی بچوں کے کمرے میں آیا۔ الماس بڑے ہی ریلیکس انداز میں آمنہ کے بیڈ پر نیم دراز ہاتھ میں کتاب اٹھائے پڑھنے میں مشغول تھی۔ اس نے خوبصورت سے کالے رنگ کے کپڑے پہنے ہوئے تھے جس کی قمیص کے دامن پر رنگ برنگے پھولوں کا پرنٹ تھا۔ شلوار پر ایک ایک کر کے رنگ برنگے چھوٹے چھوٹے پھول بنے تھے۔ اس نے سارا کی جانب دیکھا تو نظر اس کے پیچھے سے آتے سکندر پر پڑی۔ وہ ایک دم سیدھی ہو کر بیٹھی۔ دوپٹہ اس نے فلور کوشنز پر رکھا ہوا تھا جو سکندر کے قریب پڑے تھے۔ اس کے بال کھلے تھے اور سارے اکٹھے کر کے ایک کندھے کی طرف سے آگے کو کیے ہوئے تھے، ہلکے ہلکے سے نم بھی لگ رہے تھے۔ وہ تھوڑی دیر پہلے ہی نہا کر نکلی تھی۔ الماس کی گھبراہٹ بھری نظریں سکندر کی نظروں سے ملی، بس ایک لمحے کے لیے۔ اگلے ہی لمحے وہ اپنا حلیہ نوٹ کرتی اپنے دوپٹے کی تلاش میں نظریں گھماتی پورے کمرے میں دیکھ رہی تھی۔ صرف ایک لمحے میں ہی سکندر کی آنکھوں نے الماس کو کیا کیا پیغام نہیں بھیجے تھے۔ وہ شرم سے لال ہونے لگی۔ سکندر کی آنکھیں چمک رہی تھی اور ان میں ایک محظوظ سے مسکراہٹ تھی، جیسے نظارہ اچھا لگ رہا ہو۔ اس نے نگاہیں الماس سے نہیں ہٹائی تھیں۔ وہ ان کپڑوں میں بہت پیاری لگ رہی تھی۔ یہ جوڑا سکندر نے ہی پسند کیا تھا اور اس نے یہ نہیں سوچا تھا کہ یہ جوڑا الماس پر اس قدر سوٹ کرے گا۔ سکندر کے دل میں ہلچل ہونے لگی۔ اس کا گھبرانا اور دوپٹے کی تلاش میں نظریں ادھر ادھر گھمانا سکندر کی زیرک نگاہوں سے چھپا نہیں رہا تھا۔ وہ دل ہی دل میں مسکرایا تھا۔ الماس، میری بات سنیں گی؟ اس نے اشارے سے الماس کو باہر آنے کا اشارہ کیا۔ وہ اندر سے دھڑکتے دل اور اوپر سے اسپاٹ چہرہ لیے بولی،
جی کہیے، میں سن رہی ہوں۔ وہ ٹس سے مس نہیں ہوئی تھی اور تب سکندر کی نظریں اور ٹون دونوں ہی ایک دم بدل گئے۔ سکندر نے قبرو اٹھا کر اسے مشکوک اور غصیلے انداز سے دیکھا، جس اس کی حکم عدولی اچھی نہ لگی ہو۔ باہر آئیے، پرائیویٹ بات ہے۔ الماس پاتل نخواستہ اٹھی اور پہلے اس کے قریب پڑے کشن سے اپنا دوپٹہ اٹھایا اور پھر کمرے سے باہر آ گئی۔ وہ اس کے پیچھے ہی باہر آیا اور پہلے کچن سے گلاس نکال کر پانی پیا، پھر اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے کمرے میں لے گیا۔ اندر داخل ہوتے ہی سب سے پہلے سکندر نے کمرہ لاک کیا اور پھر ایک ایک کر کے اپنی شرٹ کے بٹن کھولنے لگا۔ الماس کا حلق ایک دم سوکھا۔ وہ کیا کرنے والا تھا؟ کیا یہ وہ پرائیویٹ بات تھی جس کے لیے سکندر نے اسے یوں کمرے میں بلایا تھا؟ الماس نے ایک دم آنکھیں میچی اور منہ دوسری طرف پھیرا۔ یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ شرم نہیں آتی آپ کو اس طرح دن دہاڑے؟ الماس کو سمجھ نہیں آیا وہ کن لفظوں میں اس کے خطرناک ارادے بیان کرے۔ اس میں شرم والی کیا بات ہے؟ میں کون سا چوری کر رہا ہوں جو دن اور رات کا فرق دیکھوں؟ اس نے سارے بٹن کھول لیے تھے اور اب شرٹ اتار رہا تھا۔ رسٹ پرپل کلر کی شرٹ کے اندر سے اس نے کالی بنیان پہنی ہوئی تھی۔ الماس نے اسے کبھی یوں آدھے کپڑوں میں نہیں دیکھا تھا۔ اس نے ایک دم اپنی آنکھوں کے آگے ہاتھ رکھا۔ رک جائیں، شرم کریں، یہ کیا کر رہے ہیں؟ پہنے اس کو واپس۔ الماس کی بات سن کر سکندر ایک لمحے کو رکا، پھر الماس نے اپنی بند آنکھوں سے اس کے ہنسنے کی آواز سنی۔ مسز سکندر، آپ کی سوچ کو سلام ہے۔ وہ آہستہ سے اس کے قریب آیا تو الماس الٹے قدموں سے پیچھے کو ہوئی۔ بیڈ کے ساتھ ٹھوکر لگنے سے وہ سیدھا کمر کے بل اس پر گر پڑی۔ سکندر آگے بڑھا اور آہستہ سے اس پر جھکا۔ اپنا ایک ہاتھ اس نے الماس کے سر کے قریب ٹھکایا۔ الماس نے دونوں ہاتھ اس کے سینے پر رکھ کر اسے خود سے قریب ہونے سے روکنے کی کوشش کی اور گھبراتے ہوئے منہ دوسری طرف پھیر لیا۔ سکندر کی نظریں بے اختیار اس کی گردن پر رک گئیں۔ پھر اس نے اس کے کان کے بالکل قریب ہو کر آہستہ سے کہا، اس وقت ایسا کچھ نہیں ہونے والا جیسا آپ سوچ رہی ہیں۔ میری کمر میں زخم ہے، دوا لگوانی تھی، صرف اس لیے آپ کو بلایا ہے۔ الماس کو اس کی سانسیں بھی اپنی گردن پر محسوس ہوئیں۔ اس نے چہرہ کچھ دور کیا تو الماس نے اپنا رخ اس کی جانب موڑا۔ وہ پھر سے تیز تیز اور بار بار پلکیں جھپکاتی اسے دیکھ رہی تھی۔ ایک تو تم یہ جو پلکیں جھپکاتی ہو بار بار، اس کے خطرناک نتائج نکل سکتے ہیں۔ بعد میں نہ کہنا کہ وارن نہیں کیا تھا۔ وہ ہلکے سے اس کے ہونٹ چوم کر ایک دم سیدھا ہونے لگا تھا مگر رک گیا۔ الماس کو 1000 وولٹ کا کرنٹ لگا تھا۔ اس نے ایک دم مٹھیاں بند کی تو سکندر کی بنیان بھی گرفت میں آ گئی۔ ابھی تک اگر وہ کسی خوف میں تھی تو اب وہ خوف 1000 گنا مزید بڑھا تھا۔ دل اتنا تیز دھڑک رہا تھا کہ الماس کو لگا اس کی دھڑکن دروازے سے باہر کھڑے انسان کو بھی سنائی دے رہی ہوگی۔ سکندر نے سر جھکا کر اپنی بنیان کو دیکھا جو الماس کی مٹھیوں میں دبی ہوئی تھی۔ پھر اس نے الماس کی بری طرح گھبرائے ہوئے چہرے کو دیکھا۔ دوا لگا دو، پھر جو چاہے کر لینا، میں روکوں گا نہیں، سکندر نے بڑی گہری مسکراہٹ سے اسے دیکھ کر کہا تھا۔ الماس نے ایک دم اپنے ہاتھ اس کے سینے سے ہٹائے تو وہ سیدھا ہو کر اس کے برابر بیٹھ گیا۔ الماس ایک دم اٹھ کر دروازے کی جانب بھاگی تھی۔ سکندر نے اس کی کلائی پکڑ لی۔ کہاں بھاگ رہی ہو؟ دوا تو لگا دو۔ وہ اپنی کلائی چھڑانے کی کوشش کرنے لگی۔ دوا لگوانی ہے تو ہسپتال یا کلینک جائیں، یوں بہانے سے مجھے پریشان مت کریں۔ وہ روحان سی ہو گئی، مسلسل اس کی گرفت سے اپنی کلائی چھڑانے کی کوشش کرنے لگی۔ جب گھر میں ایک عدد بیوی موجود ہو تو اسے دوا لگوانے میں کوئی حرج نہیں ہوتا، لگا دو نا پلیز۔ وہ التجائیہ نظروں سے دیکھنے لگا۔ سکندر کے اس قدر میٹھے لہجے کو وہ پہلی بار نوٹس کر رہی تھی، اس لیے ذہن میں سارا کی بات گونجی۔ چاہتا ہے تمہیں لیکن مانے گا نہیں۔ دروازے پر ہونے والی دستک نے اسے سوچوں کے تالاب سے باہر نکالا۔ سکندر اور الماس دونوں نے بیک وقت دروازے کی جانب دیکھا۔ تیار ہو کر آ جانا باہر، سارا کی آواز تھی۔ وہ کہہ کر چلی گئی۔ جی باجی، میں آ رہی ہوں۔ الماس نے اندر سے ہی سارا کو آواز دی اور سکندر کی طاقتور گرفت سے اپنی کلائی پھر سے چھڑانے کی کوشش کرنے لگی۔ اسے لگا جیسے ابھی موقع ہے نکلنے کا، ورنہ سکندر نے اسے نہیں چھوڑنا تھا۔ کدھر؟ دوا لگائے بغیر تو نہیں جانے دوں گا۔ الماس نے رونے والی صورت بنائے سکندر کو بے بسی سے دیکھا۔ اس نے کندھے اچکائے اور مسکرایا۔ الماس نے مزاحمت چھوڑی تو وہ اسے بیڈ پر بٹھا کر اٹھا اور الماری سے ایک میڈیکل کٹ نکالی، پھر الماس کو دی۔ یہ لیجیے، ویسے کبھی کسی زخم کی ڈریسنگ کی ہے آپ نے؟ سکندر اس کی طرف کمر کر کے بیٹھ گیا اور اب وہ اپنی بنیان بھی اتار رہا تھا۔ الماس شکر کر رہی تھی کہ اس کا منہ دوسری طرف تھا، ورنہ الماس کا سرخ چہرہ اور لرزتی پلکیں دیکھ کر وہ نہ جانے کیا کر گزرتا۔ نہیں، پہلے کبھی نہیں کی، اس نے آہستہ سے کہا تو سکندر نے گردن موڑ کر اسے دیکھا، پھر سیدھا ہو کر اس کی طرف مڑا، اس کے ہاتھ سے کٹ لے لی اور اسے سمجھانے لگا۔ یہ تم روئی پر لگاؤ گی، پھر میرا زخم صاف کرو گی، پھر یہ ٹیوب اس پہ لگانا، اس کے بعد یہ بینڈیج اس پہ رکھ دینا، اتنی سی بات ہے بس۔ سکندر اسے سمجھا کر واپس سے مڑ گیا۔ الماس کانپتے ہاتھوں سے پہلے سے لگی ہوئی بینڈیج اتارنے لگی۔ چوٹ سکندر کو لگی تھی لیکن درد الماس کو محسوس ہو رہا تھا۔ وہ ایسی ہی تھی، نازک دل کی۔ پہلے والی بینڈیج اتاری تو سامنے ٹانکے لگے ہوئے زخم نظر آیا۔ الماس نے بے اختیار سکندر کے چہرے کو دیکھا جو اس نے دوسری جانب کیا ہوا تھا۔ وہ شاید اس کے چہرے پہ تکلیف کے آثار ڈھونڈ رہی تھی۔ الماس نے روئی لی اور اسے ایک شیشی کے منہ پر رکھ کر الٹا کیا، پھر سیدھا، جیسے سکندر نے بتایا تھا۔ اتنا تو اسے پتا تھا پہلے زخم صاف کرتے ہیں۔ اس نے آہستہ سے روئی اس کے زخم پہ رکھی اور پھر سکندر کے چہرے کو دیکھنے کی کوشش کی۔ چہرے پر تکلیف کے آثار نہیں تھے۔
الماس کو حیرت ہوئی۔ اس نے اپنی تسلی کے لیے روئی کو ہلکا سا دبایا۔ اس کے تاثرات اب بھی اسپاٹ تھے۔ آپ کو درد تو نہیں ہو رہا؟ الماس نے پوچھنا مناسب سمجھا، چہرے سے تو کچھ ظاہر نہیں ہو رہا تھا۔ مرد کو اتنی سی چوٹ سے درد نہیں ہونا چاہیے، سکندر نے کہا تو الماس کے دل میں موجود خوف ختم ہو گیا۔ وہ سوچ رہی تھی کہ اسے درد ہو رہا ہوگا، مگر اس کو تو درد ہی نہیں ہو رہا تھا۔ الماس نے ریلیکس ہو کر دبا دبا کر اس کا زخم صاف کیا، پھر اچھی طرح دوا لگا کر بینڈیج لگا کر اس نے میڈیکل کٹ بند کر دی۔ سکندر اس کی طرف مڑا اور کٹ اس کے ہاتھ سے لے لی۔ آج تم نے سارے بدلے لے لیے مجھ سے، اس نے الماس کے چہرے پر نگاہیں جما لی۔ وہ بہت سنجیدہ لگ رہا تھا۔ کون سے بدلے؟ الماس اس کو بنا شرٹ لیے اپنے سامنے رک کیے دیکھ کر نروس ہو گئی۔ وہ اچھا خاصا ہینڈسم تھا۔ اس کے سینے اور بازو کے مسلز دیکھ کر الماس کو اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ ریگولر ایکسرسائز کرتا تھا۔ جو بھی میری وجہ سے تمہارا دل دکھا، حالانکہ میں نے کوئی بھی بات بغیر وجہ کے نہیں کی تھی، اور سچ پتہ چلنے پر معافی بھی مانگی تم سے، پھر بھی تم نے معاف نہیں کیا، اور اب دیکھو موقع ملتے ہی بدلہ بھی لے لیا۔ سکندر کے اس الزام پر الماس کو مزید غصہ آیا۔ وہ غصے میں اس کے برابر سے کھڑی ہو گئی۔ آپ ہر بار کیوں مجھ پر الزام لگا دیتے ہیں؟ میں نے کوئی بدلہ نہیں لیا، اگر لیا ہوتا تو آپ اس وقت میرے سامنے نہ بیٹھے ہوتے۔ الماس کی غصیلی آواز سکندر کو اچھی لگ رہی تھی۔ وہ چاہتا تھا کہ وہ اس سے لڑے اور اپنے اندر کی ساری بھڑاس نکال دے تاکہ وہ اس کے تمام شکایات دور کرے اور نئے سرے سے اپنے اور اس کے رشتے کو قائم کرے۔ اتنے زور زور سے کون زخم صاف کرتا ہے؟ میرے نزدیک یہ اقدام قتل کے زمرے میں آتا ہے۔ تم پین ٹارچر سے مجھے مارنا چاہتی تھی تاکہ ایک ہی دفعہ تمہاری جان چھوٹے، ہے نا؟ الماس کی آنکھوں میں آنسو بھرنے لگے اور دل آگ کے شعلوں کی لپیٹوں میں آ گیا۔ میں نے پوچھا تھا آپ سے کہ درد تو نہیں ہو رہا، اور آپ نے کہا کہ نہیں ہو رہا، اس لیے میں نے آرام سے دوا لگائی ہے، اور آپ نے خود ہی کہا کہ مرد کو درد نہیں ہوتا۔ الماس نے اسی کا جملہ اس کو سنایا تھا۔ میں نے کہا تھا درد نہیں ہونا چاہیے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ درد ہوتا ہی نہیں ہے، برداشت کر لیتا ہے آدمی، لیکن تم نے تو سارے بدلے نکالے ہیں اور معافی بھی نہیں مانگ رہی۔ اس کا مطلب تو یہی ہوا کہ جان بوجھ کر کی ہے تم نے۔ سکندر کی باتیں سن کر الماس کا ضبط جواب دے گیا۔ کیا چاہتے ہیں آپ مجھ سے؟ وہ رونے لگی تھی۔ سکندر کو اندر کہیں تکلیف ہوئی تھی، لیکن الماس کو سمجھانا بھی ضروری تھا۔ وہ خود پر جبر کر گیا۔ جب سے اس گھر میں آئی ہوں پریشان کیے جا رہے ہیں۔ کیوں پریشان کر رہے ہیں مجھے؟ سب کچھ ٹھیک تو ہو گیا تھا، پھر اب اچانک سے آپ کیوں میرے پیچھے پڑ گئے ہیں؟ مجھے میرے حال پہ کیوں نہیں چھوڑ دیتے آپ؟ کیا بگاڑا ہے میں نے آپ کا؟ وہ بنا آواز کے بیڈ پر بیٹھ کر رونے لگی، آنکھوں کی پشت سے آنکھیں رگڑتی، لیکن آنسو پھر سے امڑ کر باہر نکل آتے تھے۔ وہ رونا نہیں چاہتی تھی، اس آدمی کے سامنے تو بالکل نہیں رونا چاہتی تھی جو اسے کمزور سمجھتا تھا۔ سکندر اس کے پاس بیٹھ گیا۔ اس کا دل چاہا اسے زور سے اپنے بازوؤں میں بھینچ لے۔ اگر وہ سندس کی ریکارڈنگ نہ سنتا تو اسے الماس کی اس رد عمل پہ غصہ آ جاتا، لیکن اب وہ اس کی وجہ جانتا تھا۔ وہ الماس کو تسلی دینا چاہتا تھا۔ میں جانتا ہوں تمہیں میں اس وقت پوری دنیا میں سب سے زیادہ زہر لگ رہا ہوں، لیکن یقین کرو میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا تمہیں برا فیل کروانے کا۔ میں بس چاہتا ہوں تم مجھ سے لڑو، اپنے اندر کا سارا غبار نکال دو۔ اس کے بعد کیا ہوگا؟ آپ مجھے دھکے دے کر اس گھر سے نکال دیں گے؟ میرا اس دنیا میں فی الحال ایک ہی سہارا ہے، یہ گھر۔ اگر یہ بھی نہیں رہا تو میں کہاں جاؤں گی؟ لیکن آپ کو کیا پرواہ؟ مظلوم اور کمزور پہ ہی سب کا زور چلتا ہے، جس کا دل چاہتا ہے مجھے ذلیل کر دیتا ہے۔ سکندر کو اس کے لفظ پہلے سے زیادہ تکلیف دے رہے تھے۔ اس کے روح پر لگے زخم بہت گہرے تھے، ورنہ اتنی آسانی سے بھرنے والے نہیں تھے۔ سکندر کو اب پھر صبر اور ضبط سے کام لینا تھا۔ الماس کی سالگرہ کے دن وہ اسے مزید دکھی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اب اگر وہ اس کے سامنے موجود رہتا تو الماس اور دکھی ہو جاتی۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کی خوشی میں رنج کی ملاوٹ کرے۔ وہ چپ چاپ اٹھا اور شرٹ واپس پہن لی۔ اس کے سامنے آ کھڑا ہوا اور اس کی بھیگی آنکھوں میں دیکھا۔ آپ نے بہت آزمایا مجھے مسز سکندر، ابھی ہوں تو قدر نہیں ہے، جب نہیں رہوں گا تب رونا بیٹھ کر۔ پتہ نہیں اس نے ایسا کیوں کہا تھا۔ الماس کو ایک دم اداسیوں نے گھیر لیا، اس کے دل کو کچھ ہوا تھا۔ مزید کچھ کہے سنے بغیر وہ ایک آخری نگاہ اس پہ ڈال کر کمرے سے نکل گیا۔ اس کے جانے کے بعد الماس کچھ دیر یوں ہی بیٹھ کر روتی رہی۔ اسے سکندر کا رویہ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ ایک پل کو وہ اسے اپنے ساتھ مخلص لگتا تھا اور سارا کی باتیں سچ لگتی تھیں، لیکن پھر اگلے ہی لمحے اس کا انداز بدل جاتا تھا۔ وہ ڈرتی تھی کہ اگر وہ خوش ہوئی تو اس کی خوشیاں اس سے چھن جائیں گی۔ اس کے دل میں سکندر کے لیے جگہ پیدا ہونے لگی تھی، لیکن پھر سے اس کا رویہ الماس کو بددل کر گیا۔ حالانکہ اس نے مذاق میں کہا تھا، لیکن الماس کو لگا وہ پھر سے اسے ذلیل کرنے کے بہانے ڈھونڈ رہا ہے۔ سارا نے دروازے پر دستک دی تو دروازہ کھل گیا۔ وہ اندر آئی، الماس کو آنسو صاف کرتے دیکھا تو بے اختیار فکر مند ہو گئی۔ الماس میری جان، کیا ہوا؟ پھر کوئی بات ہوئی ہے کیا؟ سکندر نے کچھ کہہ دیا؟ سارا نے اس سے پوچھا تو اس نے آنسو صاف کرتے نفی میں سر ہلایا۔ سکندر کہاں ہے؟ سارا کو وہ کمرے میں نظر نہیں آیا تو اس نے پوچھا۔ پتہ نہیں۔ الماس کے مختصر سے جواب پر سارا نے کچھ سوچا اور پھر اسے اٹھایا۔ چلو شاباش، جلدی سے تیار ہو جاؤ، تمہارے لیے ایک سرپرائز ہے۔ اس نے ناسمجھی کے عالم میں سارا کو دیکھا تو وہ مسکرا رہی تھی۔ سارا نے اسے ہلکا سا تیار کر دیا۔ وہ اسی جوڑے میں تھی اور بہت پیاری بھی لگ رہی تھی۔
بچوں نے اس کے لیے کیک آرڈر کیا تھا اور کمرے میں غبارے پھلا کر جگہ جگہ بکھیرے تھے. دیوار پر لڑیاں لٹک رہی تھیں. سجاوٹ بہت خوبصورت تھی. اچھا خاصا ریفریشمنٹ کا انتظام کر رکھا تھا انہوں نے. ماما چاچو کہاں ہیں؟ جلدی بلائیں انہیں. بچوں نے سکندر کا پوچھا تو سارا نے پھر الماس کو دیکھا. اس نے انجان بنے کندھے اچکائے. سارا کو لگا وہ چلا گیا ہوگا اس لیے دوبارہ نہیں پوچھا. الماس بچوں کے ساتھ بہل گئی تھی اور اسے کچھ دیر پہلے سکندر کے ساتھ کیا گیا جھگڑا بھی یاد نہیں رہا تھا. شام سے رات تک اس نے بچوں کی پسند کی اینیمیٹڈ مووی دیکھی تھی اور آمنہ کے بال سہلاتے سہلاتے وہ خود بھی وہیں سو گئی تھی. صبح اٹھنے کے بعد وہ اپنے کمرے میں گئی تو ڈریسنگ ٹیبل پر ایک پھولوں کا بکے اور ساتھ میں گفٹ پیک پڑا تھا. ساتھ ایک نوٹ بھی تھا. پھول یقیناً رات کو لائے گئے تھے. الماس نے بے اختیار سرخ مخملی گلاب اٹھا کر سونگے تھے. اس کی خوشبو سے بہت اچھی لگی. یہ سکندر کی طرف سے پہلا تحفہ تھا اور بہت خوبصورت تھا. الماس کو پھر سے اپنی کئی باتوں پر افسوس ہو رہا تھا. سکندر کو تکلیف ہوئی تھی اور اس نے اس بات کا اظہار کیا تھا. مجھے اتنا اوور ریئیکٹ کرنے کی ضرورت نہیں تھی. اس نے بے بسی سے گہرا سانس لیا. پھول واپس رکھ کر اس نے نوٹ اٹھایا. میری بہت خوبصورت اور پیاری سی بیوی کے لیے، جسے ہر وقت یہی لگتا ہے کہ میں اس سے لڑنے کے بہانے ڈھونڈتا رہتا ہوں. آئی ایم سوری اینڈ ہیپی برتھ ڈے. الماس بالکل گنگ رہ گئی تھی. اب تو اس نے تحریری طور پر بھی معافی مانگ لی تھی. اس نے ڈبہ اٹھایا اور کھولا تو اس میں بہت خوبصورت سا نیکلیس تھا جس میں گلاب کے پھول کی ٹہنی جیسا پینڈنٹ لٹک رہا تھا. الماس کو رہ کر سکندر اور اس سے جڑی ہر بات یاد آ رہی تھی. الماس سارا دن اسی بارے میں سوچتی رہی. وہ اس کے ساتھ اپنا رویہ بہتر کر رہا تھا. الماس کو یہ ڈر تھا کہ کہیں یہ نہ ہو کہ وہ خوش ہونے لگے تو اس کی خوشیاں اس سے چھن جائیں. اندر کہیں وہ یہ بھی جانتی تھی کہ وہ سکندر کے لیے کیا محسوس کرنے لگی ہے. جی تو فرینڈز، کیسے لگی آپ کو آج کے ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا. پھر حاضر ہوں گے نیو ایپیسوڈ کے ساتھ. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. شکریہ. اللہ حافظ.